تو میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوگے، اور میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل شازمین مہدی ناولز پر۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن ایپیسوڈ لیٹ ہو گئے، اس لیے آج آپ لوگوں کو میں 2 سے 3 ایپیسوڈ دے کر اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کروں گی۔ بھی بنا ٹائم ضائع کیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سزائے عشق، قسط نمبر 15، ناول نگار شازمین مہدی۔ آرام سے ارحا نے اچانک بالوں کو کھینچنا چاہا تو افنان بے اختیار اسے ٹوک اٹھا۔ رکو، میں کرتا ہوں۔ نہیں، آپ نہیں کرنا، آپ کے زخم پر کھچاؤ آ سکتا ہے ہاتھ کو حرکت دینے سے۔ ارحا نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی تکلیف ہو۔ پھر ارحا نے بالوں کو بٹن کے گرد سے آرام سے نکالا تھا اور فوراً پیچھے ہوئی۔ اگر آپ کو اور کچھ چاہیے تو آپ بتا دیں، ارحا فروٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتی بولی، اور سوپ کا اباول اٹھایا۔ نہیں، میں کچھ دیر باہر جاؤں گا اور کچھ نہیں چاہیے۔ مگر برہان بھائی، ارحا اور محمد چچا کو برہان سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ افنان باہر نہ نکلے۔ کچھ نہیں کہتا، ویسے بھی میں لان تک جا رہا ہوں، کہیں باہر نہیں، افنان کہتے اٹھا اور ارحا کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ پھر ارحا کچن میں چلی گئی اور افنان باہر نکل گیا۔ اسے دیکھتے ہی ڈبل ڈاگ گرانے لگے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے مسکرایا۔ پورے 1 دن کے بعد وہ اپنے مالک کو دیکھ رہے تھے اور ابھی آواز کرتے اسے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ وہ ان کے قریب آیا اور ان کے قریب آتے ہی دونوں پچھلی ٹانگوں پر بیٹھتے اس کے قدم سونگھنے لگے تھے۔ افنان نے باری باری دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ ارحا کچن کی کھلی کھڑکی سے صاف دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اکیلے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں بہت ہون خوار تھے۔ ان کے لمبے نوکیلے دانت، اوپر سے ان کے بارے میں جو ایس ایچ او دانیال نے بتایا تھا وہ دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ جس دن وہ یہاں آئی تھی اس کے دوسرے دن وہ ایسے ہی لان کی طرف آئی تھی، مگر ان کا لان میں استقبال ان کی گرجدار آواز نے کیا تھا۔ ارحا کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ شکر تھا کہ دن کے وقت وہ بندے ہوتے تھے، اور سب سے اہم بات، ان کے منہ پر ایک چمڑے کا کور تھا جو گھر میں کام کرنے والوں کی سیفٹی کے لیے استعمال کیا گیا تھا، تاکہ وہ اگر اپنی طاقت سے رسے سے آزاد بھی ہو جائیں تو وہ کسی کو نقصان نہ دے پائیں۔ توبہ، کتنا خطرناک جانور کون رکھتا ہے گھر؟ ارحا نے سامنے نظر آتے سیاہ کین کروسو کی جوڑی کو دیکھتے کہا تھا۔ دانیال نے اسے بتایا تھا کہ یہ کتے دنیا کے خطرناک کتوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے۔ یہ اپنے مالک کے ساتھ جتنے بھی وفادار تھے، اجنبیوں کے لیے اتنے ہی خطرناک۔ اگر یہ کھل جائیں تو… اور اس کے ساتھ ارحا جھرجھری لیتی سامنے سے ہٹی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کھلی کھڑکی سے اندر ہی نہ آ جائیں۔ نمش بچہ، تمہاری گاڑی کہاں ہے اور تم گھر کس کے ساتھ آئی؟ بڑی بی اسے دیکھتے بولی تھی۔ نمش، جو آتے ساتھ ہی بیڈ پر گرتے شہداد کے بارے میں سوچ رہی تھی، بی جان کی بات پر سیدھی ہوئی۔ میں فریق کے ساتھ آئی ہوں۔ تو وہ اندر کیوں نہیں آئی؟ اسے جلدی جانا تھا گھر، اس لیے چلی گئی ہوں۔ چلو پہلے ڈریس چینج کر لو۔ وہی کرنے لگی تھی، اور پھر بڑی بی نے اس کے لیے آرام دہ سوٹ نکال کر رکھا تھا بعد میں۔ ہیلو مائی لٹل پرنسس۔ نمش چینج کر کے جیسے ہی نیچے آئی اسی وقت تیمور شاہ نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ بابا جانی، نمش انہیں دیکھتے ان کی طرف بھاگی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں A1 پر آپ کے بنا اداس۔ اور آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ آنے والے ہیں؟ نمش ان کے سینے سے لگی سر اٹھاتے بولی۔ تو پھر میں یہ خوشی کیسے دیکھتا اپنی پرنسس کے چہرے پر؟ تیمور شاہ نے اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا۔ آپ کو پتہ ہے یہ 2 دن کتنے مشکل تھے آپ کے بنا، میرے بھی، اسی لیے آج ہی واپسی کی راہ لی۔ اور بتاؤ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ بہت زبردست۔ نمش کی آنکھوں کے پردوں پر شہداد کا عکس لہرایا۔ اور پھر کچھ دیر نمش اپنے بابا کے ساتھ خوبصورت سا وقت گزار کر سونے آ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کی جگہ صرف اور صرف شہداد کا چہرہ تھا۔ اس کی تشبیہ آنکھوں کے پردوں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ نمش کو اپنا بے اختیار ہو کر اس کے سینے سے لگنا یاد آیا تو وہ مسکراتے چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ مجھے معاف کر دیں۔ چیئر سے پیچھے کی طرف بندے ہاتھ خون سے لٹ پٹ ہوا جسم ایک طرف لڑکھڑائی گردن وہ التجا کر رہا تھا، مگر اس وقت رحم لفظ برہان کی ڈکشنری سے نکلا ہوا تھا۔ بات افنان کی تھی، اور جب بات اس کے اپنوں پر آتی تھی تو وہ ایسا ہی بے رحم بن جاتا تھا۔ نام؟ مجھے بس اس شخص کا نام بتاؤ۔ سمجھو اس کا نام تمہاری معافی ہوگی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ آج یا یہاں موت ہوگی یا وہاں اس کے ہاتھوں جس نے اسے بھیجا تھا۔ اگر بتا دیا تو اس کے باس اسے مار دے گا، اور اگر نہ بتایا تو برہان زیدی۔ جب سے افنان کو گولی لگی تھی، ناصر اور اس کے خاص بندے حرکت میں آ چکے تھے، اور شام تک کی دی گئی برہان کی مہلت میں سے کچھ وقت پہلے وہ انسان برہان زیدی کے سامنے تھا۔ سر، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ ناصر نے برہان کے قریب آتے
دیکھ کر کہا تو ہم بلوانے کا طریقہ بدل لیتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ میں کہیں بات پر ناصر چونکا تھا اور پھر کھل کر کہکا لگا اٹھا۔ ضرور سر، اور ٹھیک 5 منٹ کے اندر اندر برہان کے خوبصورت ڈیزائن کے تیار کردہ اسمارٹ کیس میں اس کے خاص ہتھیار پیش خدمت تھے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے تم زندہ رہو۔ برہان نے بات ادھوری چھوڑ کر چیئر اس کے عین سامنے رکھتے بولا تو وہ جو غنودگی میں جا رہا تھا اس کے لہجے کا بدلاؤ دیکھ کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر تم ایسا چاہتے نہیں لگتا ہے۔ پلیز مم مجھے معاف کر دو، میں بھی مجبور ہوں، بات میرے بھائی کی ہے، مجھے نام چاہیے بس۔ اس لیے نام، برہان نے کہتے کیس میں سے تیز دھار والا کچھ نکالا تھا جس کی تیز دھار کی چمک سامنے والے کی آنکھوں میں ڈر پیدا کر گئی تھی۔ خوف سے اس کا خون خشک ہو گیا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ وہ موت کو سامنے دیکھ کر کپ کپانے لگا تھا۔ برہان کے ہاتھ میں تیز دھار والی چمکتی چھری دیکھ کر، جو دیکھنے میں تو بڑی نازک سی تھی مگر اس کی نوک اور دھار اگلے کا ایک وار میں کام تمام کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ برہان نے اسے آخری بار دیکھا اور چھری کی نوک کو اس کے بندے ہاتھ پر رکھا اور بنا دباؤ ڈالے اسے آگے کی طرف حرکت دی تو وہ اتنی تیز دھار تھی کہ بنا کوئی دباؤ دیے نوک اس کی کھال کو چیرتے اسے چیخنے پر مجبور کر گئی تھی۔ خاموش، آواز نہیں۔ برہان نے اسے سرد آواز میں خاموش رہنے کا کہا تو وہ ڈر خود کی وجہ سے اپنی آواز کہیں اندر ہی دبا گیا تھا۔ اب کمرے میں صرف چیئر پر لڑکھڑا کر گرتی خون کی بوندوں کی آواز تھی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ مم میں بتاتا ہوں۔ برہان اس کے دوسرے ہاتھ کی طرف جاتا اس سے پہلے اس کی مدھم بے ربط آواز سنائی دی تھی، سلطان۔ برہان نے دوبارہ اس کے ٹوٹ کے بکھرے الفاظ کو جوڑا تھا، ناصر۔ برہان کہتے اٹھا اور پھر خاموشی سے میں ایک شور سنائی دیا تھا اور پھر دوبارہ سب ساکت ہو گیا پہلے کی طرح۔ زمین پر گری چیئر اس پر گرا پڑا اس کا ساکت وجود۔ برہان کی ڈکشنری میں غدار کی سزا صرف موت تھی اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد ناصر کے ہاس آدمیوں نے اس جگہ کو ایسے صاف کر دیا تھا جیسے یہاں کبھی کسی انسان کیا پرندے نے بھی قدم نہ رکھا ہو۔ میں نے نہ صرف اس آدمی کی لاش غائب کی تھی بلکہ برہان کے قدموں کے ساتھ آئی دھول کے آخری ذرات بھی اپنے نام و نشان ختم کر چکے تھے۔ آرہا نے ان 2 دنوں میں عفنان کی خوب خدمت کی تھی۔ اب وہ پہلے سے بہتر تھا اور اسے دیکھتے برہان بھی، سلطان کا سنتے عفنان بھی حیران ہوا تھا۔ اگر اسے کیا مسئلہ تھا برہان کے ساتھ، وہ کیوں اسے مروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آرہا کے سامنے ایک نیا مہرہ آ گیا تھا۔ اس نے دانیال کو انفارم کر دیا تھا سلطان کے بارے میں۔ برہان پچھلے 2 دن سے انجشا کے سامنے نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے فون بھی آف کر رکھا تھا۔ یہ 2 دن صرف اور صرف عفنان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے بہت بڑی ڈیل کی تھی، 1-2 دن وہ خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ عفنان نے کافی کا سپ لیتے برہان کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھتے پوچھا۔ لگتا ہے بھابھی کے بارے میں ہی سوچ رہے ہو۔ اس کی بات پر برہان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہاں، بات ہوئی نہیں، بلکہ میرا تو وہ نمبر ہی آف ہے، شاید 2 دن سے۔ لو بلا، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں تو بھابھی سے بات کرنی چاہیے تھی، حال احوال پوچھنا چاہیے، بلکہ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے میری بہت اچھے سے تیمارداری کی۔ یہ تو ہے، برہان نے دیکھا تھا کیسے ساری رات وہ عفنان کے سر پر رہی تھی اور ان کی مدد کی تھی بنا کسی کو خبر کیے ہوں۔ تو بیٹھ، میں آتا ہوں۔ عفنان کہتے نیچے گیا تھا، جبکہ برہان کی آنکھیں اب آسمان کی طرف تھیں اور دماغ انشا میں الجھا ہوا۔ تبھی فون کی وائبریشن ہوئی تھی۔ برہان چونکا اور فون سامنے کیا، اس کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ سامنے مفرح قلب کے نام سے سیو کیے گئے نمبر سے میسج تھا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور عفنان بھائی کیسے ہیں؟ انشا 2 دن سے انتظار کر رہی تھی برہان کی طرف سے رابطے کا۔ اسے عفنان کی طبیعت کے بارے میں جاننا تھا۔ بے شک وہ ابھی تک اس دن والی حرکت پر شاک تھی، مگر وہ خود کو روک نہ پائی تھی عفنان کے بارے میں پوچھنے سے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پوچھے کیا اور کیسے، اور پتہ نہیں کیسے میسج لکھنے۔ عفنان کے نام کے ساتھ اس سے بھائی لکھنے گیا تھا۔ بھائی لفظ کی کتنا خوبصورت تھا، بھائی کہتے اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ کتنا تحفظ بھرا احساس تھا اس لفظ میں، جبکہ دوسری طرف برہان بھی بھائی لفظ پڑھ کر حیران اور خوش دونوں ہی ہوا تھا۔ الحمدللہ، اب وہ پہلے سے بہتر ہیں
اور میں بھی A1۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اوکے اللہ حافظ، مجھے صرف برہان بھائی کا پوچھنا تھا، یعنی تم نے صرف برہان کے لیے میسج کیا تھا؟ کچھ دیر بعد انشا کو برہان کا میسج موصول ہوا۔ یس، انشا نے رپلائی کرتے مسکراہٹ دبائی۔ مگر یہ کیا، دوسری طرف سے وہ آف ہو چکا تھا۔ انشا نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ لگتا ہے موصوف کو برا لگ گیا، مگر مجھے کیا لگتا رہے، انشا نے کہتے فون رکھا۔ مگر نہیں، اسے اچھا نہیں لگا تھا برہان کا آف لائن ہو جانا۔ وہ تو اسے تنگ کرنے لگی تھی۔ خود جو اسے شوق پر شوق دے رہا تھا، اس کی پرواہ نہیں تھی۔ پہلے اچانک اس کے سامنے آنا، پھر گھر، وہ بھی روم میں رات کے وقت، پھر AB جولر کا مالک نکلنا، اور پھر سب سے اعلیٰ ترین جھٹکا اسمگلر ہونا۔ اور آج انشا نے تھوڑا جھوٹ کیا بولا، خود سمجھ ہی نہیں پایا۔ نمش بچہ اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ بڑی بھی اسے کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ نمش بچہ، انہوں نے قریب جھکتے کہا تو اس نے مندی سی آنکھ کھول کر گھنی پلکوں کی جالر کو اٹھاتے انہیں دیکھا۔ سونے دیں، وہ آج بہت موڈ میں تھی۔ بچہ کہ یونیورسٹی نہیں جانا، یونی؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس کے دماغ میں یونی لفظ آتے ہی شہداد آیا تھا۔ اس کی گھڑی پر جیسے ہی نگاہ پڑی، وہ بکھلا اٹھی۔ وقت بہت کم تھا۔ ارے بڑی بھی، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں مجھے؟ بچہ، میں تو کب سے آوازیں دے رہی تھی، تم تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اوکے آپ میرے جلدی سے کپڑے نکالے، میں بس ابھی 2 منٹ میں آئی۔ بچہ ناشتا۔ وہ جیسے ہی تیزی سے نیچے آئی، بڑی بی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر وہ رکی نہیں۔ بڑی بی جان، یونیورسٹی میں کھا لوں گی۔ ہاں، جاتے جاتے اس کے خوبصورت سجی فروٹ کی ٹوکری میں سے سیب اٹھا لیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی اسٹارٹ کیے پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ نمش کے بیٹھتے ہی گاڑی تیزی سے نمش مینشن سے ہوا کی روش پر بھاگی، گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ نمش کی پھولی آواز پر شہداد کا تیزی سے چلتا سامنے وائٹ بورڈ پر ہاتھ رکا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کلاس میں لیٹ ہے، اور لیٹ آنے والے اسٹوڈنٹ کو وہ اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک تو وہ ہوتی بھی سب سے فرسٹ کلاس اسی کی تھی، ساری کلاس کی۔ نمش کے چہرے سے ہوتی شہداد کی طرف گئی نظر، اس نے اسے سر کے اشارے سے اندر آنے کی پرمیشن دے دی تھی۔ سب کی آنکھوں میں حیرت تھی، یہ پلٹا کیسے کھایا تھا؟ شہداد دوبارہ اپنا کام جاری کر چکا تھا۔ اب پورے حال میں صرف شہداد کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ سب اس کی طرف متوجہ تھے، مگر نمش کی نظریں تو صرف اور صرف شہداد کے چہرے پر تھیں، اسے باقی کسی چیز سے سروکار نہیں تھا۔ نمش، تیمور شاہ؟ یس، فری نے آفس بوائے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ اصل میں یہ لڑکا سب میل سٹاف کے آفس صاف کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ میم، آپ کو سر شہداد سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اوکے، مجھے۔ نمش کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ارے تم لوگوں نے کچھ سنا کیا؟ سفیان اور ارسلان کی بات پر اٹھا۔ یہی کہ ہماری یونی میں کامران گروپ نہیں، وہ کامران لوگ جو آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا کرتے رہتے ہیں۔ ہاں وہی، وہ لوگ کل کے بعد سے غائب ہیں۔ مطلب؟ سب کے کان اس کی طرف کھڑے ہوئے۔ یار، کل جب پارٹی میں وہ لوگ واپس جا رہے تھے، رستے میں ان 4 دوستوں کو کسی نے اغوا کر لیا، اور ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، جبکہ نمش کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر اٹھی۔ یس، کم ان۔ دستک پر شہداد نے نمش کو اجازت دی تھی اندر آنے کی۔ بیٹھیں۔ تھینکس مس نمش، امید ہے آج کے بعد آپ لیٹ نہیں ہوں گی۔ اگر میں لیٹ تھی تو آپ نے مجھے اجازت کیوں دی؟ نمش شہداد کے چہرے کو فوکس میں رکھتی بولی۔ وہ اس لیے کیونکہ میں جان بوجھ کر لیٹ ہونے اور سچ میں لیٹ ہونے میں فرق سمجھتا ہوں، اور آج براہ راست اس کے آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نمش نے شہداد سے اجازت چاہی۔ پوچھیں، مگر پرسنل نہ ہو۔ اس کی بات پر نمش مسکرانے لگی، جبکہ شہداد کی نظریں نمش کی مسکراہٹ میں الجھنے لگیں۔ کیوں؟ یہ لڑکی اسے مشکل میں ڈال رہی تھی۔ شہداد نے نظریں پھیری، جو کہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میں پرسنل سوال کروں گی؟ نمش ٹیبل پر کہنی رکھتی، ہتھیلی پر چہرہ رکھتی مسکراہٹ دباتی بولی۔ مس نمش، آپ کی نیکسٹ کلاس ہونے میں صرف 5 منٹ ہیں۔ شہداد نے اسے جتایا کہ وقت نہیں، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ نمش سنجیدہ ہوئی۔ وہ 4 لڑکے کہاں ہیں؟ اب کی بار چونکنے کی باری شہداد کی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اس کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کون لڑکے؟ وہ صاف انجان بنتے بولا۔ نمش نے لب بھینچے۔ کل رات والے؟ کیا ہوا انہیں؟ شہداد ریلیکس ہوتے چیئر سے ٹیک لگاتے بولا۔
یہ تو آپ بتائیں کیا ہوا انہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اگر آپ کو ان کے بارے میں جاننے کا اتنا تجسس ہے تو آپ ان کے فرینڈ سے پوچھیں، فیملی یا پھر پولیس سے۔ وہ کہتے مسکرایا تھا یا نمش کو لگا تھا، مگر نہیں، اس کی آنکھوں کی چمک کچھ تو گڑبڑ تھی۔ نمش نے خاموشی سے کچھ پل اس کی گہری مسکراتی آنکھوں میں دیکھا اور گہرا سانس لیتی اٹھی۔ شاہ، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کسی مشکل میں پھنسیں، آپ پلیز انہیں چھوڑ دیں۔ نمش دروازے کے پاس رکتی بولی اور باہر نکل گئی، جبکہ اس کے لبوں سے دوبارہ شاہ سنتے شہزاد کے چہرے میں دل میں ہر سو سکون پھیل گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ برہان نے دیوار گیر الماری کو ہاتھ سے دھکیلا تو شیشے کی دیوار خود بخود کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی وہ کیس پڑا تھا جو ابھی کچھ دن پہلے تیار ہوا تھا۔ برہان نے اسے اٹھا کر کھولا تو اندر سے جگمگاتا، جھلملاتا، روشنی بکھیرتا، آنکھوں کو ہیزا کرتا ڈائمنڈ سے سجا براوچ تھا، جو اس نے انشا کے لیے ڈیزائن کیا تھا، بلکہ اس کے ڈائمنڈ کی فکسنگ بھی برہان نے خود کی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا اب اپنی مالکن کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تیمور شاہ اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے، کسی گہری سوچ میں گم، ہاتھ میں سلگتا سگار جس کا دھواں ہوا میں منتشر ہوتے غائب ہو رہا تھا، جبکہ ان کا دھیان کہیں ماضی کی بھول بھلائیاں میں کھویا ہوا تھا۔ تیمور، اگر کبھی میں نہ رہی تو ماہا ان کے کندھے پر سر رکھے اپنے ناخنوں سے کھیلتی بولی تھی، جبکہ انہوں نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ اللہ نہ کرے! تیمور ایک کے بعد دوسری یاد تیمور ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی بے یقینی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مم مان نہیں سکتی تے یہ میم وا تم مم مجھے جھوٹ تھا، ماہا نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا تھا، مگر یہ سچ تھا۔ تیمور شاہ دنیا سے جھوٹ بول سکتے تھے مگر اپنی زندگی سے نہیں۔ انہوں نے سختی سے آنکھوں کو بند کیا تھا اور ان کی حرکت پر ماہا کے قلب کی دھڑکنیں ساکت ہو گئی تھیں اور ساتھ ہی ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ سب ختم ہو گیا، سب ختم۔ سگار کب جلتے اوپر تک آ گیا تھا انہیں خبر ہی نہ ہو پائی۔ وہ ایک دم چونکے اور ہاتھ کی طرف دیکھا۔ یادوں کی کشتی میں وہ اس قدر محو تھے، انہیں احساس تک نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کی انگلیوں میں دبا سگار ان کا ہاتھ تک جلا گیا، مگر وہ تو انہی ہاتھوں سے اپنی زندگی جلا چکے تھے۔ اب اس جلے ہاتھ کا کیا غم جاری ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے معذرت، سوری کہ پیچھے سے جو اتنی ساری آوازیں آ رہی تھیں ان کے لیے، کیونکہ کوے نے قسم سے مجھے لگتا ہے آج پورے کا پورا ارادہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ پورے ناول کو آج حرام کر کے اس نے چھوڑنا ہے۔ میں نے 2 دفعہ کوشش کی ہے کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے، پر وہ ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف بیٹھ جاتا ہے، اور چونکہ لان تھا اس وجہ سے باقی پرندے بھی ارد گرد ہیں، تو بس آپ کو ہلکی پھلکی پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوں گی، سو اس کے لیے آئی ایم سوری اگین۔ اور جلدی سے میرے پیج کو سبسکرائب کریں، ایپی کو لائک کریں اور جلدی میرے فن کی مکمل کرنے میں میری مدد کریں۔ اور دوبارہ سے آپ لوگوں سے معذرت جو پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں ان کے لیے، پر آج میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آج میں 3 ایپیسوڈ یا 2 مسٹ دوں گی، تو ابھی ایک کو انجوائے کریں، ایک ایپی آپ کو شام میں ملے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔